ناظرین کرام، 9 ذوالحج اور 10 ذوالحج کے مبارک دن جو شخص قرآن کی یہ سورت 21 مرتبہ پڑھ لے گا اس شخص کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ خود اس شخص کو سلام کرے گا۔ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، 9 اور 10 ذوالحج ان 2 دنوں میں جس گھر میں بھی قرآن کریم کی یہ مبارک سورت 21 مرتبہ پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ اس گھر کے رہنے والے اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بن جائیں گے۔ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی اپنی بے تحاشا نعمتیں اور رحمتیں برسائے گا۔ قرآن کریم کی وہ بابرکت سورہ مبارکہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خطبہ حجت الوداع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس خطبے کو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ مانا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے اہم اصول بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں اپنی امت کو وصیت کے طور پر چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی مکمل کوشش کرے۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا یہ اہم خطبہ یوم عرفہ کے دن ارشاد فرمایا تھا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ کے چند اہم پہلوؤں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے خطبے کی ابتدا یوں فرمائی: خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے یعنی رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کسی مجلس میں یوں یکجا ہو سکیں گے اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ ناظرین کرام، اس بیان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اہم نکات یہ ہیں۔ مساواتی انسانی کا تصور فرمایا: اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظر میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اعلیٰ حال ہی باقی رہیں گی۔ نمبر 2، حقوق کی ادائیگی کا حکم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدائے بزرگ و برتر کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ نمبر 3، نسلی تفاخر کا خاتمہ۔
قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر 4، زندگی کا حق۔ لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے اس دن کی اور اس ماہ مبارک یعنی ذوالحج کی، خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کشت و خون کرنے لگو۔ نمبر 5، مال کے تحفظ کا حق۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ نمبر 6، افراد معاشرہ کا حق۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 7، خادموں کا حق۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ نمبر 8، لا قانونیت کا خاتمہ۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا، لہٰذا زمانے جاہلیت کے سارے خون کے انتقام اب کالعدم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں کالعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ نمبر 9، معاشی استحصال سے تحفظ کا حق۔ اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ نمبر 10، وراثت کا حق۔ لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ نمبر 11، نو مولود کے تحفظ نسب کا حق۔ بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے اور ان کا حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ نمبر 12، معاشرتی شناخت کا حق۔ جو کوئی اپنے نسب بدلے یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ نمبر 13، قرض کی وصولی کا حق۔ قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ نمبر 14، ملکیت کا حق۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ لے سوائے اس کے کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور اسے خوشی خوشی دے، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ نمبر 15، خاوند اور بیوی کے باہمی حقوق۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح سے کھلاؤ پلاؤ۔ نمبر 16، خواتین کے حق۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ لوگوں، میری بات سمجھ لو، میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا۔ نمبر 17، قانون کی اطاعت۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ نمبر 18، قانون کی حکمرانی۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ نمبر 19، اللہ کے حقوق۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو،
اپنے بالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 20 انصاف کا حق۔ آگاہ ہو جاؤ، اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ نمبر 21 عوام الناس کا پیغام ہدایت سے آگہی کا حق۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ نمبر 22 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت دین پہنچا دی اور آپ نے حق کے رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ دعا فرمائی، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ ناظرین کرام، یہ تھے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم ترین امور جنہیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو 9 ذوالحج یوم عرفہ کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ دن کتنا بابرکت اور فضیلت کا حامل دن ہے۔ اس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان بہت سے اہم ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص دن ہے، اس لیے جو شخص 9 اور 10 ذوالحج کے دن قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ 21 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس شخص کو سلام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا، اس پر اپنی نعمتوں کی برسات فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ اس کی 7 نسلیں آباد ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے مقدر کو 4 چاند لگا دے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ ایک ایسی بابرکت سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد لاڈلی صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ عرش والوں کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ 9 اور 10 ذوالحج کے مبارک دن جس بھی گھر قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھی جائے گی، اس گھر سے ساری پریشانیاں، نحوستیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اس گھر کے رہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آج جو وظیفہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یقین جانیے کہ جو شخص سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو اپنے گھر میں کر لے گا تو انشاءاللہ گھر کے رہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے قرآن کریم کی بابرکت سورہ مبارکہ آپ 9 اور 10 ذوالحج والے دن اپنے گھروں میں 21 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی آپ نے 9 ذوالحج والے دن بھی اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور 10 ذوالحج والے دن بھی اس سورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یقین جانیے کہ اس 2 دن کے عمل سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی جو بھی خواہشات، جو بھی حاجات ہوں گی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، چاہے کتنی ہی بڑی سے بڑی ہی حاجت کیوں نہ ہو، ناممکن سے ناممکن ہی حاجت کیوں نہ ہو، بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو، آپ کی اس خواہش کو پلک جھپکتے ہی پورا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح کے وقت کر لیں یا پھر شام میں اس عمل کو کر لیں، آپ جس بھی وقت کرنا چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی مخصوص وقت نہیں ہے۔ آپ جب بھی اس عمل کو کرنا چاہیں 9 اور 10 ذوالحج کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے اس بابرکت عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے۔
جان لیجئے کہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا ہے، یعنی آپ نے اس عمل کو با وضو ہو کر کرنا ہے۔ جب آپ وضو کر لیں تو اس کے بعد گھر میں کسی پاک جگہ پر مصلی بچھا لیں جہاں آپ کو کوئی بھی تنگ کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اس عمل کے دوران آپ نے پوری توجہ اور خاموشی اختیار کرنی ہے۔ آپ نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے خاموشی کے ساتھ سچے یقین کے ساتھ اس بابرکت عمل کو کر لینا ہے۔ جان لیجئے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے آپ نے وہی درود یعنی درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ وہ سورت سورہ مزمل ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بابرکت سورہ مبارکہ 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ سورت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں کو بے حد پسند ہے۔ جو شخص بھی 9 اور 10 ذوالحج والے مبارک دن اپنے گھر میں سورہ مزمل 21 مرتبہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی گھر کے رہنے والوں کو بہت جلد مالدار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سے ہر قسم کی پریشانیوں کو، ہر قسم کی ناچاکیوں کو، ہر قسم کے جھگڑے لڑائیوں کو ختم کر دے گا اور آپ کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ ہر قسم کی بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے گی۔ جان لیجئے کہ اس سورت یعنی سورہ مزمل کی فضیلت کے حوالے سے بہت زیادہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، جن میں سے چند ایک ہم آپ کو سنائیں گے۔ جان لیجئے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کو نماز عشاء کے بعد یا رات کے آخری حصے میں پڑھے تو رات اور دن قیامت کے دن اس کے گواہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ موت دے گا۔ ناظرین کرام، یہ سورہ مبارکہ دنیا اور آخرت کی سختیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنے بندے پر خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ جو شخص سورہ مزمل کو پڑھتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ قرآن کریم کی اس بابرکت سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، کوئی کھانے والی چیز یا پھر ایک پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اس چیز پر دم کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی کھانے والی میٹھی چیز اپنے پاس رکھ لیں جس کو بعد میں سارے گھر والے کھا سکیں۔ آپ نے یہ بابرکت سورہ مبارکہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی چیز رکھی ہوگی اس پر دم کر لینا ہے اور وہ خود بھی کھانی ہے اور گھر کے رہنے والوں کو بھی کھلا دینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے گھر میں ہر قسم کی پریشانی، مشکل، مصیبت، ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ آپ نے اس عمل کو 2 دن یعنی 9 اور 10 ذوالحج کو کرنا ہے۔ جان لیجئے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر خواہش، آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ بابرکت وظیفہ جس بھی گھر میں کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رہنے والوں کی قسمت بدل دے گا۔
اللہ تعالیٰ اس گھر کے رہنے والوں کو بہت جلد مالدار بنا دے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بابرکت نام لازمی لکھ کر شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔